السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. صدق اللہ العظیم. سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ایسی رات کا کہ جس رات کے اندر فیصلے نازل کیے جاتے ہیں. پھر مفسرین کا صحابہ کرام کا اختلاف، بعض کہتے ہیں اس سے مراد شب قدر، بعض کہتے ہیں اس سے مراد شب برات. بہرحال جو بھی ہو، دونوں قدر کی راتیں ہیں، دونوں عبادات کی راتیں ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے رحمتوں کے مغفرتوں کے خزانے لٹانے کی راتیں ہیں. وہ ہمارا ایک ساتھی نعت پڑھا کیا کرتا تھا کہ مومنو لوٹ لو لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے. تو پھر یہ لوٹنے کی رات ہے، اللہ نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں. اب اس رات میں کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی؟ کوئی ہوتے ہیں اللہ رب العزت عافیت کا معاملہ فرمائے، کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، آج ان لوگوں کا ذکر کرنا ہے. یہ ایسی رات ہے، اس سے پہلے یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پھر ہر اس شخص کی بخشش فرما دیتے ہیں جو بخشش کا طلبگار ہو، لیکن دو کی نہیں کرتے، مشرک کی اور وہ شخص جو بغض اور کینہ رکھتا ہے. شعب الایمان للبیہقی یہ حدیث نمبر 3546. اسی طرح ابن ماجہ حدیث نمبر 1390 اور اس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور بالکل سیم مضمون وہاں پر بھی آ رہا ہے. تو وہ کون سے لوگ ہیں جن لوگوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی؟ تو تقریباً مختلف احادیث کے مجموعے پر جب دیکھتے ہیں، تو جب ہم احادیث کے مجموعے کو دیکھتے ہیں اور ان میں سے ہم جب نکالتے ہیں، لوگوں کو کاٹ چانٹ کرتے ہیں، تو 8 قسم کے وہ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو لوگ اس رات میں بخشش نہیں پا سکتے. ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو کینہ اور بغض رکھتے ہیں. دیکھیں یہ کتنی بری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت میں بھی لے کر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں سے کیا چیز نکالیں گے؟ اس کینہ اور اس بغض کو باہر نکال کر پھینک دیں گے. کینہ اور بغض کیا ہے کہ آدمی کسی کے خلاف دل ہی دل کے اندر اس کی دشمنی پال کے بیٹھا ہے کہ جب موقع ملا اس کو تو میں ٹھیک کروں گا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیمیائی سعادت کے اندر یہ کینہ اور بغض یہ وہ مرض ہے، یہ وہ اخلاقی بیماری ہے کہ جو اپنے ساتھ 8 اور بری چیزوں کو، 8 اور گناہوں کو لے کر آتی ہے. یہ کینہ اور بغض کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، شماتت پیدا ہوتی ہے، سلام کا آدمی جواب نہیں دیتا، حقارت سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی غیبت میں لگا ہوتا ہے اور غیبت کے اندر جھوٹ اور فحش گوئی سے زبان درازی کر رہا ہوتا ہے، مسخرے پن کر رہا ہوتا ہے اس شخص کے ساتھ، اور کوئی اس کو ستانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا. تو اس ایک کینہ اور بغض والے شخص کے اندر یہ 8 گناہ کسی مسلمان کے متعلق آ جایا کرتے ہیں. کس لیے؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. یہ دعا ہر نماز کے پاس بعد پڑھا کریں، ہر نماز کے اندر پڑھا کریں. سورۃ الحشر کی آیت ہے رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. ہماری مغفرت فرما اور وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ ہمارے وہ بھائی جو اس سے پہلے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. اے اللہ وہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کوئی کینہ، کوئی بغض اس چیز کو نہ رکھ. انک رؤوف الرحیم، تو مہربان بھی ہے، تو رحمتیں کرنے والا بھی. دوسرا شخص جو مشرک ہے، پھر شرک کی مختلف قسمیں ہیں، ذات میں شرک ہے، صفات میں شرک ہے، اسی طرح سے عبادات کے اندر شرک ہے. اب سجدہ کرنا اللہ کے لیے، طواف کرنا اللہ کے لیے، قربانی کرنا اللہ کے لیے، اب اس میں ہم کسی اور کو لے کر آ رہے ہیں تو شرک فی العبادات کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، عیسائیوں کی طرح عیسیٰ اسلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، یہودیوں کی طرح عزیر علیہ السلام کو اللہ کی بیٹے کہنا، یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہنا. نعوذ باللہ، شرک فی الذات، لم یلد ولم یولد، اللہ نے صاف کہہ دیا، سب کو یہ بات پتہ ہے. تیسرا آ جاتے ہیں ناحق قتل. مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 6642 6642 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمایا، جس فرمانے والے کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ اس رات کو ہر شخص کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں اپنی رحمت سے، سوائے اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو اور وہ ناحق قتل کرنے والا. اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اور ہمیشہ کی جہنم ہے جس شخص نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب، وَلَعَانَهُ، اس پہ اللہ کی لعنت. تو یہ سارے کے سارے گناہوں کا وہ ایک جان بوجھ کر، اور جس نے کسی ایک شخص کو بچایا ساری انسانیت کو بچایا، جس نے ایک کو قتل کیا سب کو قتل کر. اس طرح چوتھا وہ کہ جو
زنا کے اندر مبتلا ہونے والی عورت، ہر آدمی یہ گناہ ہو جاتے ہیں آدمی سے، توبہ کر لے. توبہ کیا ہے؟ گزشتہ پر ندامت، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم، اور جتنا وقت جتنی صلاحیتیں اس گناہ کو کرنے پہ لگائی تھی اتنا وقت اتنی صلاحیتیں نیکیوں پہ آدمی لگا دے. یہ توبہ کا مفہوم اصلی ہے. جن کے حقوق کھائے ہوئے ان کے حقوق کو ادا کرے، یہ اصل مفہوم ہے. پانچواں، قاطع الرحم، ہر وہ شخص جو صلہ رحمی کو قطع کرنے والا ہو. مسلم اور بخاری دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ ہے کہ لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت بھی نہیں جائے گا کہ جو شخص قاطع الرحم ہو، رشتہ داری کو توڑنے والا ہو. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا میں تمہیں اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق نہ سکھاؤں؟ قربان جائیں پیارے صحابہ پر. فرمایا اے اللہ کے حبیب ضرور. فرمایا سل من قطع کا، جو ناتا توڑے اس سے ناتا جوڑ. ہاں یہ نہیں کرنا کہ وہ ہماری شادی پہ نہیں آئے تھے ہم ان کی شادی پہ نہیں جاتے، وہ ہماری جو برتھ ڈے پہ نہیں آئے تھے ہم ان کی برتھ ڈے پہ نہیں جاتے، وہ ہمارے یہاں دعا کرنے نہیں آئے تھے ہم ان کے. عجیب رواج ہے یہاں پر. میری کوئی فوتگی ہوگی، مثال دے دیتے ہیں، میرے بڑے بھائی صاحب فوت ہوئے تو اب میرے والد صاحب کے پاس الگ سے دعا کے لیے آئیں گے، میری بہن کے پاس الگ سے دعا کے لیے جائیں گے، میرے دوسرے بھائی کے پاس الگ سے، تیسرے کے پاس الگ سے، میرے پاس الگ سے دعا کے لیے آئیں گے. وہ اصل میں دعا نہیں ہوتی، بتانا ہوتا ہے کہ جی میں بھی آیا تھا، آپ حاضری لگا دیجئے. اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے، اللہ میں اس سے محفوظ فرمائے. تو صل من قطع کا، جو ناتا توڑے اس سے ناتا جوڑو. واعف عمن ظلم کا، جو ظلم کرو اس کو معاف کرو. واعط من حرم کا، جو تمہیں نہیں دے رہا اس کو عطا کرو. یہ اولین آخرین کے بہترین اخلاق ہے. اور چھٹا وہ شخص جو ازار اپنی شلوار کو ٹخنوں پہ لٹکانے والا. یاد رکھیے ٹخنوں پہ لٹکانا تکبر کی نیت سے ہو تو بہت بڑا گناہ ہے، اور بغیر نیت کے بھی ہو تب بھی گناہ ہے. دیکھ لیجیے ہماری پینٹیں کہاں جا رہی ہیں. اب تو عجیب دور آ گیا، جو عورتوں کے کام کرنے کے کام تھے وہ مردوں نے کر لیے. بالوں کو بڑھانا اور شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ عورتوں کے کام تھے، اور تھریڈنگ وغیرہ کروانا عورتوں کے کام تھے، یہ عورتوں نے چھوڑ دیے. اور جو مردوں کے کام تھے، شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر پنیوں تک رکھنا، بالوں کو جو ہے چھوٹا کرنا، مناسب شیپ کے اندر رکھنا، یہ مردوں کے کرنے کے کام تھے. اس کے اپوزٹ ہو گیا، مرد داڑیاں مڑوا رہے ہیں، تھریڈنگیں کروا رہے ہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے پینٹیں جا رہی ہیں ان کی، بال وہ لمبے لمبے کر کے پونیاں بنا رہے ہیں. عجیب بات ہے. اور عورتوں نے شلواروں کو ٹخنوں تک، پینٹوں کو، اپنے ٹائٹس کو اٹھا دیا پنیوں تک. اب پیچھے سے دیکھیں تو پرویز نظر آ رہا ہے، آگے سے جا کر دیکھیں پرویزہ نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ والی کیفیت ہوگی ہے. تو ایسا بالکل نہ کریں. تو بہرحال ہر وہ شخص جو ازار اپنے لٹکانے والا ہو. ساتواں وہ شخص، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کے ساتھ آسانی اور عافیت والے معاملے فرمائے، سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے. والدین کا نافرمان. اور یہ تو وہ گناہ ہے، یاد رکھیے، سود کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا اور زنا کرنا، یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں تو ہے، یہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں. تو والدین کا نافرمان، اللہ نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف. میں اف کے بارے میں کہا کرتا ہوں، یہ جو دل میں آتے ہیں نا کہ یہ میرے ساتھ کیا کیا، خام خر ڈانٹتی ہے مجھے، اور اس پہ ہم جب ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، ڈیپ بریتھنگ. والدہ فون کو نہیں سمجھتی تھی، بیچاری نے ہاتھ لگا دیا، کوئی کال مل گئی، کوئی بیلنس آیا ہو گیا، اوہ جب آپ کو سمجھ نہیں ہے کیوں اٹھا دیا. تو یہ بھی کرنا جائز نہیں ہے، نافرمانی تو بہت دور کی بات. اور آٹھواں وہ شخص جو شراب کا رسیا ہو، شراب پینے والا ہو. شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، تمام گناہوں کی جڑ کہا جاتا ہے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکار، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. جب عقل کو یہ حوث کو بڑھانے والی چیز ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں سوائے حیجان میں مبتلا کرنے کے. وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا، میں خواب کو اتنا ہوش کہا، رشتے کی حقیقت کو سمجھے، بیٹی کا سودا کر ڈالا دارو کی ایک بوتل کے لیے. تو میرے بھائیوں، اس رات کو اپنے تمام پچھلے سابقہ گناہوں پر اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں. جن کے حقوق کھائیں، بہنوں کو وراثت نہیں دی دیں، بیٹیوں کو وراثت نہیں دی دیں. اس طرح اور جو گناہ ہم نے کیے، کسی کی زمین غصب کر لیے، کسی کا دل توڑ دیا، کسی کی کوئی چیز اور کسی کو کوئی چیز ہم نے لے لی اور واپس نہیں کی، یا کسی کو ہم نے عیبدار چیز بیچ دی، ایسے بہت سے گناہ جو روزانہ کی زندگی میں کرتے ہیں، تو جس میں لوگوں کے حقوق متعلق ہیں. میرے بھائیوں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، سابقہ پر ندامت اور آئندہ گناہوں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کریں، اور اپنی صلاحیتوں کو، سوچوں کو، فکروں کو، جوانیوں کو، طاقتوں کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس اللہ کو راضی کرنے پر لگا دیں. اصل مقصد یہ
تخلیق انسان ہے یہی اس رب کو راضی کرنا۔ کامنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیے کہ ہم نے اس شب برات پر کیا یہ سارے کام کیے، ہم نے ان سے سب سے استغفار کی، توبہ کی، آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا، ضرور بتائیے گا۔ اور آئندہ زندگی میں ہم نے کیا کیا منصوبہ بندی کی، کیسے ہم ان گناہوں سے دور رہ سکتے ہیں، کیسے ہم نیکیوں کے اوپر آ سکتے ہیں۔ انتظار رہے گا آپ کی آراء کا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔